اللهم صل على سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خوبیوں سے مزین کرو. پہلی بات، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ. دوسری بات، ان کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور تیسری بات، قرآن پاک کا پڑھنا سکھاؤ. ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور رہیں کیونکہ معاشرہ آج بڑا انٹالرنٹ ہو چکا ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے. اب سیاسی حوالے سے بات کریں یا مذہبی حوالے سے، ہر اعتبار سے ہم انٹالرنٹ ہو گئے ناظرین. تو آج ہم بات کریں گے استحکام میں معاشرہ اور رواداری کے حوالے سے. آپ نے پاکستان میں اگر ہیں تو ضرور ساتھ رہنا ہے، اور باہر ہیں تو لازمی ساتھ رہنا ہے. بات یہ ناظرین کہ انتہا پسندی کے اس گھٹن زدہ اور تعفن زدہ ماحول میں، تعفن زدہ دور میں بلکہ میں کہوں کہ جہاں عدم برداشت کا وائرس معاشرے کا ایک مکمل طور پہ کینسر بنتا جا رہا ہے، جہاں ہم لوگ مذہب کے نام پر کہیں بھی کسی کو بھی کسی بھی وقت کافر کہہ کر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے اور ایک دوسرے کو زندہ درگور کرنے کو تیار ہیں، جہاں سیاست کے نام پر ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے کپڑے نوچنا، ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، ایک دوسرے کو زندہ دفن کرنے کو تیار رہنا، جہاں اندھی عقیدتوں کے نام پر غیر مسلموں کو زندہ جلا دینا، ایک دوسرے کی بات کو نہ سننا، گفتگو کے دروازوں کو مکمل طور پہ بند کر دینا، یہ بدبودار سوچوں کی وہ گہری اور یوں سمجھ لیجئے کہ زہریلی گیسز ہے ناظرین، جس نے ہمارے اس معاشرے کو گھٹن زدہ بنا کر برداشت کا، تحمل کا اور رواداری کا سانس مکمل طور پہ بند کر کے رکھ دیا ہے، جسے ایک بار پھر، میں یہ کہتا ہوں ایک بار پھر بڑی سطح پر اسلام کی اصل تعلیمات کی آکسیجن کے ذریعے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کی اصل شکل اور اس کا اصل نظریہ اور اس کا اصل تصور یہی ہے ناظرین کہ اپنی شناخت کو، اپنی مذہبی شناخت کو منوعاً برقرار رکھتے ہوئے مذہبی رواداری کی بہترین صورت کو اپنایا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے مختلف اقوام سے جو معاہدے کیے اور ان کے ساتھ جو صلح نامے کیے ناظرین، ان میں اسلام کی وسعت نظری اور دریا دلی کے روشن ترین ثبوت ملتے ہیں. دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام کو ناظرین یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی اساس اور بنیاد امن و سلامتی اور مذہبی رواداری پر قائم ہے، جس کی ڈاکومنٹڈ روشن مثالیں میثاق مدینہ اور نجران کے عیسائیوں سے معاہدے کی صورت میں ہمیشہ اسلام کے باتھر پر جھومر کی طرح سجتی رہیں گی. ناظرین، یہ اسلامی ہے جس نے پہل مشترک شہریت کا تصور پیش کیا اور ایک کثیر المذاہب اور اجتماعی معاشرے کو فروغ دیا. یعنی فروغ بھی دیا، اور بات یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر ناظرین وہ پلانٹیشن کی کہ جس کی آبیاری کے بعد پتہ ہی چلا کہ اس کی مہک نے تمام گلشن کو مکمل طور پر مہکا کے رکھ دیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک تشریف آوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شہری حکومت جس میں مسلمان، عرب، یہود و نصارہ سبھی ایک مستحکم تنظیم کے اندر ایک سماجی رابطے کے طور پر داخل کیے گئے. یعنی کلچرل ڈائیورسٹی جس کی بات آج ویسٹرن ورلڈ کرتا ہے ناظرین، اس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں رکھی تھی. اسلام ایک ایسا دین ہے ناظرین جو کسی بھی دوسرے مذہب کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ تمام آسمانی
آسمانی مذاہب اور کتب کی تصدیق کرتا ہے اور ان کے پیروکاروں کو مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں اور اپنے مذہبی عقائد کے متعلق عبادت کریں، یعنی اس کے مطابق عبادت کریں، یعنی دوسروں کے عقیدے کو چھیڑو مت اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت۔ یہ اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اسلام یہودیت اور عیسائیت کی طرح اپنا دروازہ طالب ہدایت کے لیے بند نہیں کرتا بلکہ ہر وقت کھلا رکھتا ہے، مگر کسی بھی غیر مسلم کو جو مسلم حکومت کے زیر نگی زندگی گزار رہا ہو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ قرآن کا بہت واضح فرمان ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ناظرین کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے تو اس میں بھی زبردستی کا حکم نہیں ہے، اس میں بھی رواداری کو مد نظر رکھا جائے گا۔ یعنی اسلام اس حد تک رواداری اور برداشت کا قائل ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ مسلمانوں جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں انہیں برا نہ کہو، یہ لوگ نادانی سے خدا کو برا کہنے لگیں گے، یعنی پلٹ کر کہیں تمہارے خدا کو برا نہ کہہ دیں۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے ناظرین جس نے جنگ کے بھی باقاعدہ اصول مقرر کیے، ورنہ دنیا کے اور کسی بھی مذہب میں کوئی جنگی اصول نہ تھے نہ اس کے بعد کہیں نظر آئے ہیں۔ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، اس کی تعلیمات تمام بنی نوع انسان کے لیے ہیں ناظرین۔ اسلام صرف کسی خاص طبقے، تہذیب اور رنگ و نسل کے لوگوں کو مخاطب نہیں کرتا بلکہ تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے۔ یہ دین رحمت ہے، چنانچہ لفظ اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ناظرین۔ پھر اسلام جس وحدہ لا شریک رب کو معبود قرار دیتا ہے وہ رحمان و رحیم بلکہ ارحم الراحمین ہے، اور اسلام جس ذات کو نبی آخر الزماں مانتا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اسلام کا قبلہ ناظرین امن کا گہوارہ ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے تمام کام سے پوری طرح باخبر ہے۔ ناظرین کرام، یہ میرا پاکستان اسی اسلام کا اور مدینہ پاک کا پرتاؤ ہے کہ آج پاکستان میں آپ کو کسی بھی اقلیتی گروہ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ملے گا، سب کو برابر کے حقوق ملتے ہیں، برابری کا جو ہے تعلق سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے اور برابری کیا ہی ان کو شرف دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں نہ ہو، یہ وہی پرتاؤ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ سرکار علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے قبیلے کی ظلم میں حمایت کرتا ہے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کو ظلم میں اس کی مدد کرنے کے لیے پکارتا ہے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کی موت ناانصافی میں اپنے قبیلے کی اعانت کرتے ہوئے ہوئی ہو۔ لہٰذا رواداری پیدا کیجئے، تحمل پیدا کیجئے، برداشت پیدا کیجئے۔ آغاز کرتے ہیں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ بڑا اہم ترین موضوع ہے اور آج میرا خیال ہے اتنا ریلیونٹ ہے کہ یہ جو ہماری سوسائٹی اتنی انٹالرنٹ ہوتی جا رہی ہے کہ برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، سننے سنانے کا جو ماحول تھا وہ ختم ہو جا رہا ہے، یعنی دروازے ہم نے مکمل طور پہ بند کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا بنیادی طور پہ میرا خیال ہے بات یہ سمجھنی چاہیے اور ہم لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیں گے کہ قرآن و حدیث میں جو معاشرے کا استحکام اور رواداری کا جو تصور پیش کیا ہے، بتائیے ذرا پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ اہم ترین موضوع اور ایسا موضوع کہ جسے بڑی محبت کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں رواداری کا معنی ہوتا ہے رویہ رعایت، یعنی اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کے رویوں، ان کے نظریات اور ان کے افکار کی رعایت کرنا۔ میں بنیادی طور پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بیسیکلی رواداری کا جو تعلق ہے وہ ضبط اور ظرف کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا ظرف بڑا ہوگا اور آپ میں ضبط زیادہ ہوگا تو آپ اپنے معاشرے میں رواداری کو، برداشت کو پروان چڑھائیں گے۔ درست۔ اور جس کی سب سے بڑی مثال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 40 برس ہیں جو آپ نے مکۃ المکرمہ میں بسر فرمائے کہ وہاں پر ہر طرح کا ظلم موجود تھا، لیکن آپ نے ضبط کے ساتھ، بلکہ کمال ضبط کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس معاشرے کے اندر ان سب چیزوں کو دیکھا اور اپنا کردار ان کے سامنے رکھا۔ بالکل۔ اگر ہم قرآنی تعلیمات کی جانب جائیں، جو کہ آپ کا بنیادی سوال ہے کہ قرآن میں رواداری کے حوالے سے کیا فرمایا گیا،
تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں کئی مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے بنیادی طور پر تمام انسانوں کی اصل کو ایک کے طور پر بیان کیا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یا ایھا الناس یہ پیغام ہی رواداری کا ہے کہ اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا من نفس واحد ایک نفس سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا اور انہی سے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور انہی میں سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. تو اس اعتبار سے بیان کیا. پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. اب آپ دیکھیں بنی آدم میں نہ گورے کالے کی تمیز ہے نہ عربی عجمی کی تمیز ہے بلکہ فرمایا جو بھی اولاد آدم ہے ہم نے انہیں عزت عطا فرمائی. پھر اسی طرح جب خلق کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن التقویم بنایا. یعنی یہاں بھی جو مخاطب ہیں وہ انسان ہیں، لوگ ہیں، عام لوگ. ایک بات میں بڑی اہم ہے، اس کی طرف آپ نے اپنے انٹرو میں بہت خوبصورت اشارہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ تمہیں کسی قوم کا بغض اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا انصاف کرو ہوا اقرب للتقوی وہ تقوی کے قریب ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیصلے ایسے فرمائے کہ فیصلہ کروانے کے لیے جو لوگ آئے ان میں ایک شخص ظاہری طور پر مومن ہے، دوسرا یہودی ہے اور حق جو ہے وہ یہودی کے ساتھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا. اس کا معنی کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بنیاد بنایا وہ عدل ہے. وہ عدل انسانوں میں جس کے ساتھ ہوگا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اور پھر رواداری خود بخود شروع ہوگی. رواداری خود بخود شروع ہوگی. اور جہاں پر جنید بھائی رواداری آئے گی وہاں پر تعصب کا خاتمہ ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے دین نے لسانی تعصب کو ختم کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے دین نے علاقائی تعصب کو ختم کیا. ہمارے دین نے رنگ و نسل کے تعصب کو ختم کیا. درست. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہے پاکستانی معاشرے میں. اگر ہم غور کریں تو جن تعصبات کا انکار اور جن تعصبات کا رد ہمارے دین نے کیا تھا وہ کسی نہ کسی وجہ پر آج ہمارے درمیان موجود ہے. مثال کے طور پر آج ہمارے ہاں علاقائی تعصب بھی پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں لسانی تعصب بھی پایا جاتا ہے. اس کے ساتھ دو تین تعصب ہم نے اور لے لیے. مثلا ہمارے یہاں شخصی تعصب بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کس طور پر کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو قال اللہ بیان کر رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بیان کیا کر رہا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بیان کون کر رہا ہے. ہم قول مبارک ہے نا، یہ مت دیکھو کون بیان کر رہا ہے. لیکن ہم بعض اوقات جو ہے وہ صرف شخصیت کو دیکھ کر قال اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، قال الرسول کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اسی وقت اس کو شیئر کرتے ہیں، اسی وقت اس کو لائک کرتے ہیں، اسی وقت اس کو پھیلاتے ہیں جب تک کہ اس کا تعلق میری منظور نظر شخصیت، میری منظور نظر تنظیم یا میری منظور نظر خانقاہ کے ساتھ نہ ہو. تو اس تعصب سے بھی ہمیں باہر آنا ہے کہ اپنے اندر وسعت پیدا کریں، اپنے اندر ظرف کو بڑا کریں، اپنے اندر احساس کو بیدار کریں اور جو بھی اچھا کام کرے اسے اپریشیٹ کریں. اور بالخصوص جو ہمارے قائدین ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، چاہے وہ سیاسی قائدین ہے، چاہے وہ سیاسی قائدین ہو، چاہے وہ مذہبی قائدین ہو، ان کا ذمہ ہے کہ وہ معاشرے سے عدم برداشت کو ختم کرے اپنے کردار کے ذریعے. ٹھیک. اور رواداری پیدا کرے. میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا، ہمیشہ جو برف ہے وہ پہاڑ کی چوٹی سے پگھلتی ہے. جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، لوگ اوپر دیکھتے ہیں. اس پہ جا کے آگے بات کریں گے کیونکہ آج میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب بہت ہم سمجھ لیجئے کہ انتہائی کروشل دور سے گزر رہے ہیں. میں نے آپ سے ایک جملہ میں نے بار بار ریپیٹڈلی ادا کیا نا کہ دروازے بند ہونا جو ہے یہ بہت بڑا سوسائٹی کا جو ہے وہ ایک ڈائلیما ہوتا ہے اور یہاں پہ آ کے صورتحال بڑی بھیانک ہو جاتی ہے، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو. اچھا پہلے تو یہ بتائیے سب سے بہت گراس روٹ لیول کی بات عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، عملی طور پر سرکار علیہ السلام نے رواداری کے کئی ثبوت دیے اور پریکٹیکلی آپ نے کر کے بتایا. یہی طریق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے معاشرے میں رائج کیا. ذرا یہ بتائیے کیسے انہوں نے رواداری کو فروغ دیا، کیسے مستحکم کیا معاشرے کو. ایون یعنی آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی مثال نہیں ملتی، مثال صرف سرکار علیہ السلام ان کے غلاموں کی ملتی ہے کہ جنگوں میں بھی رواداری کا آپ نے جو ثبوت دیا. بتائیے ذرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز میں معاشرے کو مستحکم فرمایا اس کی مثال ساری دنیا میں نرالی ہے اور منفرد ہے. اور اس کے اگر میں اسٹیٹسٹکس آپ سے کچھ شیئر کروں تو وہ یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ جب قائم فرمایا تو یہ 622 سے 632 عیسوی کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے. ان 10 سالوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوجوب اسباب جو کہ وہاں کی کنڈیشنز تھیں اس کے لیے تقریباً کوئی 100 غزوات اور سرایا ہوئے. درست. ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کے 150 افراد ہی قتل ہوئے، مقابلتاً مسلمانوں کے تقریباً 100 سے زائد مسلمان شہید ہوئے. اب اس کا مقابلہ کسی بھی معاشرے، تہذیب، حتیٰ کہ 20ویں صدی کے پہلے نصف کے اندر جو دو ہونے والی عالمی جنگ ہیں اس میں بھی 6 ملین افراد کا تہتیک کر دیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہذیب، اخلاقیات کہاں پر ہے. پھر دوسری بات، اگر آپ نے استحکام کو ناپنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ کی ریاست جو کہ نہایت ایک مختصر سٹی اسٹیٹ ایک لحاظ سے تھی، اس میں ہر روز کم و بیش کوئی 274 مربع میل کا اضافہ اوسطاً ہو رہا تھا. اور جب 10 سال مکمل ہوئے اس استحکام کا عالم یہ تھا کہ 10 لاکھ مربع میل کی وسعت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کر دی. اچھا یہ کیسے ہوا؟ اگر آپ اس کی روٹس کو دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چند مٹھی بھر مہاجرین تشریف لائے. کس کے لیے؟ اعلاء کلمت الحق، یعنی ایک خیر کا پیغام لے کر آئے. لیکن دشمنوں نے جو سازشیں بنی اور پھر جو نئے معاشرے کے معاملات تھے اور پھر وہاں پر بھی جو ہوسٹ یعنی میزبان معاشرہ تھا جن کو ہم انصار کے نام سے آج جانتے ہیں، ان کے علاوہ یہود اور مشرکین کے قبائل بھی موجود تھے. اس پوری معاشرت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے ہی بیج بویا اخوات یعنی بردرہڈ کا. یعنی آپ نے سب سے پہلا ادارہ قائم فرمایا کہ جتنے بھی مہاجرین تھے ان کو فردن فردن بھائی بنا دیا انصار کا. یہ ہے پہلا اسٹیپ جس کے نتیجے میں جو انصار تھے ان کے اندر اتنی محبت بھر دی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر، کاروبار کے اندر. اچھا اس سے کیا ہوا؟ ایک تو معاشرے کے اندر استحکام، اس کے نتیجے کے اندر کرمنل ایلیمنٹس ختم ہو گئے، اس کے اندر کرائم ریٹ کے بالکل امکانات ختم ہو گئے، اور جو اکنامک مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کو روزگار، جو نئے مسلمان مہاجرین کو روزگار کہاں سے ملے گا، اس روزگار کا بھی بخوبی اہتمام ہو گیا. اب آپ آ جائیے انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی. اس کو آپ نے کیسے قائم کیا؟ آپ نے وہاں کے یہود و نصارہ اور مشرکین جو تھے وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی، وہ سینٹرلائز نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس گئے جو نہ مسلمان تھے. آپ نے ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل معاہدہ اس انداز میں کیا کہ آپ اپنے دین پہ قائم رہیے، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کے استحکام کے لیے سینٹرلائزڈ فیڈریشن کی ضرورت ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بارگیننگ اور نیگوسیشن کی پاور تھی، یہ جو پولیٹیکل ویژن تھا، وہ پاور ڈیسیژن میکنگ، پولیٹیکل وزڈم جو آپ کہیے، حکمہ کہیے، یعنی اس کے نتیجے میں وہ پاور اور ڈیسیژن میکنگ کا فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. تیسری بات یہ تو میثاق مدینہ جو ہے اور میثاق میں اسی کا مطلب ریفلیکشن. اب آپ آئیے باہر، یعنی مدینۃ المنورہ سے جب آپ باہر آتے ہیں تو جیسے ہی انٹرنل سٹیبلٹی، داخلی استحکام آیا تو آپ شمال کی طرف تشریف لے گئے. وہاں پر جوہیمہ نامی ایک قبیلہ ہے، ان کے ساتھ جو معاہدے کی شکیں آج ہمیں دستیاب ہے، یعنی جو ڈاکیومنٹس ہیں، ان ڈاکیومنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے برملا کہا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ خالصتاً سیاسی اور فوجی معاہدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رواداری، اس کو ایک لحاظ سے آپ کہیے اوپننیس، اس کو آپ یہ کہیے کہ معاشرے کے اندر سٹیبلٹی لانے کے لیے جہاں ممکن ہو سکتے تھے آپ نے معاہدات کرنے پڑے. نجران کے عیسائیوں سے جو آپ نے معاہدات دیکھیے نا، وہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جنگوں کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ دشمن اگر مر بھی جائے گا
تو بھی اس کو عزت مسئلہ نہیں ہوگا اس کا مسئلہ نہیں ہوگا، اس کو عزت ملے گی. جبکہ ہمیں پتہ ہے غزوہ بدر کے اندر جب جن لوگوں کو یعنی کہ جو لوگ آپ کی جان کے در پہ تھے آپ نے ان کو بھی عزت اکرام ان کی موت کے بعد دیا. اس سے بڑھ کنویں میں دفن کیا تاکہ لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو، جانور ان کا مسئلہ نہ کر پائے. یہ ہے اس انداز میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے وہ بنیادیں جن کی بنیادوں کے اوپر اسلام. اچھا اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے علامہ صاحب کہ یہ جو ہمیں جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، جب ہم سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ پڑھتے ہیں، جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھتے ہیں تو وہ گولڈن ترین پیریڈ ہے. ظاہر ہے اس کی کوئی مثال جو ہے مثالوں میں نہیں دی جا سکتی. لیکن بدقسمتی یہ کہ وہ درس و تدریس، وہ خطبے، وہ ممبر، وہ باتیں، وہ تقاریر، وہ ہمیں جو ہے کانفرنسز تو نظر آتی ہیں ان موضوعات کے اوپر. جب ہمارے معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں عدم برداشت کی انتہائی بھیانک ترین صورتحال آج معاشرے میں نظر آتی ہے. یعنی میں سمجھ نہیں پاتا کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے جو ڈائلاگز ہیں اس کے دروازے بند کر دیے ہیں. میں سمجھ نہیں پاتا کہ آج ہم پرتشدد اتنے کیوں ہو چکے ہیں، یعنی تشدد کے دروازے ہم نے مکمل طور پہ کھول دیے ہیں، جبکہ دنیا ڈائلاگز پہ جا رہی ہے اور مسلمان اپنے آپ کو جو ہے وہ اجٹ ثابت کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. عدم برداشت آج ہمارے معاشرے کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے اس عدم برداشت کے نتیجے میں آنے والے نقصانات کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے. درست کہ کیسے کیسے خطرناک نقصانات اس عدم برداشت کی وجہ سے انسان اس کا سامنا کر سکتا ہے. درست. طلاق کا ریشو آپ دیکھ لیں جو جس حد سے بڑھ رہا ہے طلاق کا ریشو، اس کی بنیادی وجہ عدم برداشت ہے. اور آج کل جو مسلمانوں کے اندر خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ بہت حد تک عدم برداشت بھی ہے. اگر اس کی سب سے بڑی وجہ دیکھی جائے کہ مسلمانوں میں عدم برداشت کیوں بڑھ رہا ہے تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان دین سے بہت زیادہ دور ہے. دین میں جو پیشنس، دین کی روح سے بہت زیادہ، دین کی روح سے تو بظاہر ہم بڑے قریب نظر آتے ہیں لیکن اس کی روح سے ہم بہت زیادہ، اس کی روح سے بہت زیادہ دور نظر آتے ہیں. اور قرآن مجید کی ایک آیت پاک ہے، اگر اس ایک آیت پر ہی آج کا مسلمان عمل کر لے تو عدم برداشت اس سوسائٹی سے جڑ سے اکھاڑ کر یہ آیت پھینک سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو درگزر کو اختیار کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے. اعرض بالجاہلین، جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے، ان سے بحث نہ کیجئے. اس میں تین چیزیں ارشاد فرمائے. خذ العفو، عفو درگزر کو اختیار کیجئے. یہ آج کی دور میں، آج کی سوسائٹی میں عدم برداشت کو ختم کرنے کا بہترین اصول ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کی گرفت اور انتقامی کارروائی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ انسان کے اندر عدم برداشت پیدا کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت پاک پر کیسا بے مثل و بے مثال عمل کر کے دکھایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید جنہوں نے کیا، حضرت وحشی بن حرب، جب آپ ایمان لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان فرمایا. کام پھر کتنا بڑا لیا ان سے کہ مسلمہ کذاب جو ہے آپ کے دستے مبارک سے فاصلے جہنم. صرف اتنا فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کیجئے کہ جب آپ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں کہ آپ نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر اسے چبایا تھا، لیکن جب اسلام لے کر آئیں تو آپ کے لیے بھی معافی کا اعلان ہو گیا. اتنی تکالیف کے باوجود بھی عفو درگزر کا ایسا زبردست نمونہ پیش کیا. آج ہمارا مسلمان یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گرفت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ چیز انسان مسلمانوں کے اندر ختم ہو گئی. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے. جو تکالیف دیتے ہیں، جو اعتراضات کرتے ہیں، ان سے رک کر بحث کرنا یہ انسان کو انسان کی منزل سے دور کر دیتا ہے. اگر برداشت پیدا کرنا ہے تو ان لوگوں کے اعتراضات کو چھوڑ دیجیے، ان سے منہ موڑ دیجیے اور اپنی منزل کی جانب گامزن رہیے. لیکن ایک بات جو ہمارے یہاں دیکھیے آج معاشرے میں جو مجھے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کٹ حجتی، کج بحثی اتنی بڑھ چکی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک خاص طبقہ جو ہمارے یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ پیدا ہو چکا ہے، جو بات سننا ہی نہیں چاہتا، جو مطلب ڈائلاگز کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے جی ان موضوعات پہ ڈائلاگز ہو ہی نہیں سکتے. سوال یہ ہے کہ کیا دین اسلام ڈائلاگز کے دروازوں کو بند کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ صریحاً جو ہے وہ کچھ موضوعات ہیں جن پہ بات ہی نہیں ہو سکتی، یا ڈائلاگز کے دروازے کھولتا ہے؟
بالکل ڈائلاگز کے دروازے کھولتا ہے، جہاں پر ڈائلاگز کے دروازے بند ہوتے ہیں وہاں پہ تشدد پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسلام ہمیشہ گفتگو کے ذریعے ہی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کی ترغیب دیتا ہے. یعنی کوئی ایسے موضوعات ہیں جن پر اسلام کہتا ہے کہ ان موضوعات پہ بالکل جو ہے وہ گفتگو نہیں ہوگی؟ کچھ ایسے موضوعات ہیں؟ بالکل ایسے موضوعات جو اسلام کے محکمات ہیں، جو ضروریات دین ہے، وہاں یہ بات سمجھائیے، یہ سمجھائیے اور یہ بھی بتائیے کہ ڈائلاگ سے دروازے کھلتے کہاں ہیں؟ ڈائلاگز کے دروازے دیکھیں، جب ضروریات دین پر گفتگو کے حوالے سے اسلام نے ہمیشہ ہمیں منع کیا ہے کہ یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن جہاں پر فروعی مسائل ہیں، جہاں پر اجتہادی مسائل ہیں، علماء نے اپنے اجتہاد سے کسی چیز کا حکم دیا ہے یا منع کیا ہے، وہاں پر ہمیشہ ڈائلاگز کا ایک راستہ ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے کسی دلیل کے ساتھ اجتہادی اور فروعی مسائل میں، تو ان کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. آپ اپنی رائے پر گامزن رہیں، لیکن دوسرے کی رائے کو بھی تسلیم کریں کہ یہ رائے بھی موجود ہے، اور اگر کوئی دلائل کے ساتھ ان کو فالو کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا ہے. عدم برداشت کی جو دوسری سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس معاشرے میں جو غصے کا پہلو بہت زیادہ آج کل نظر آتا ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے عدم برداشت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جسے بہت دیر سے غصہ آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے، یہ امت کے بہترین لوگ ہیں. اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہے جسے بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت دیر سے غصہ جاتا ہے، یہ امت کے بدترین لوگ ہیں. اور 2 طبقات ایسے ہیں جو ان کے درمیان آتے ہیں کہ دیر سے غصہ آتا ہے لیکن دیر سے جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جلدی غصہ آتا ہے اور جو ہے وہ جلدی چلا جاتا ہے. تو ان میں ایک اچھائی ہے اور ایک برائی ہے، لیکن بدترین وہ لوگ ہیں جنہیں بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہی معاملہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے اور ان باتوں کو ایسا دل پر لگا لیتے ہیں کہ پھر شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ اب یہ چیز میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور ہمیشہ اس پر گامزن رہوں گا. جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر خالہ کے گھر پہ بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں تو لوگ معاشرہ اس کو اتنی ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ اب خالہ کی شکل نہیں رکھنا. حالانکہ شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ پروپوزل ہے تو اس کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی غصے والی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں. اب ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے گا کہ مذہبی حوالے سے بھی بہت عدم برداشت پیدا ہو گئی ہے. آج ہم بین المسالک ہم آہنگی کی بات ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ دلوں میں کجی آ چکی ہے. بین المذاہب رواداری کی ہمیں بہت بات کرنی پڑتی ہے. انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ جا کے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ صاحب ہم ایسے نہیں ہیں، ہمیں ایسے دکھایا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے ناظرین اس پہ بات کریں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیاسی طور پہ جو ہے آج بالکل یعنی سمجھ لیجئے کہ برداشت ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے. جو منظرنامہ اس وقت آپ ظاہر دیکھ رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. لوٹیں گے انشاءاللہ تو گفتگو کا آغاز کریں گے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. استحکام معاشرہ اور رواداری کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اچھا اب اس میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے ناظرین جس پہ میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا گفتگو کھل کے ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں ہو یہ گیا ہے کہ آج آپ دیکھیے معاشرے کے اندر کہ ہم کسی وقت بھی کسی کو بھی کسی بھی جگہ کوئی بھی فتویٰ لگا کر کافر قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو معاذ اللہ واصل جہنم کر دیتے ہیں. کئی واقعات معاشرے کے اندر ہوئے. ابھی حال ہی کے واقعات میں سیالکوٹ کا واقعہ ہوا جس میں غیر مسلم کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، یعنی ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بار بار صفائیاں دینی پڑیں. اس کے بعد ناظرین کچھ عرصے بعد ہی ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص جو کہ بیچارہ ذہنی طور پہ مریض تھا، قرآن جلانے کا، اس کے اوپر قرآن پاک کو جو ہے وہ جلانے کا الزام لگایا گیا اور اس کو بھی جو ہے پتھر مار مار کے اینٹیں مار مار کے ہم نے جو ہے وہ اپنا معاذ اللہ ان کے تئیں جو جنت کے طلبگار تھے ان کے تئیں انہوں نے اس کو واصل جہنم کر دیا ایک مسلمان کو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سوال یہ ناظرین کہ سوسائٹی ہماری کہاں پر جا رہی ہے؟ یعنی جو مذہبی منافرت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جو بین المسالک ہم آہنگی کا تصور ہمارے یہاں بہت رچاؤ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، آج وہ بڑا جو ہے ناپید ہوتا جا رہا ہے. یعنی اب پورا سوشل میڈیا اٹھا لیجئے، ایک دوسرے کے خلاف کلپس آ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات آ رہے ہوتے ہیں. ان ایشوز پہ ہم بات کرنے کو اب تیار ہو گئے ہیں، ہماری زبانیں کھل گئی ہیں ناظرین جن پر ہمیں قطعاً بات نہیں کرنی چاہیے. وہ دین کی
خدمت نہیں ہو رہی ہے، ایکچولی وہ فساد پیدا ہو رہا ہے۔ اسی انداز سے اگر ہم مذہبی رواداری کی بات کریں ناظرین، بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کریں، آج ہمیں جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے، جبکہ باوجود اس کے پاکستانی معاشرہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں ناظرین کہ تمام تر امراض کے باوجود الحمدللہ اقلیتوں کو آج بھی پاکستانی معاشرے میں وہ تحفظ حاصل ہے کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو مذہبی عدم برداشت نے معاشرے کو ایک ڈر کی، ایک خوف کی فضا میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی آج ہر آدمی، اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ مطلب جو ہے مجھے لوگ غلط انٹرپریٹ نہ کریں، اور غلط انٹرپریٹ کرنے کے بعد میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پورا جو ہے وہ بلوا نہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں آ کے مجھے بھی جو ہے لوگ کہیں چلتے پھرتے مار نہ دیں۔ ایک ڈر تو یہ۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا ہیں، تدارک کیا، یہ آپ ضرور بتائیں۔ بین المسالک اور بین المذاہب رواداری بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 5th جنریشن وارفیئر کے اندر یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے جو مشرقی بارڈر سے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، کہ کسی طرح سے جو ہے یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو تصور ہے وہ قائم رکھا جائے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم بات آپ نے کہی کہ بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے رواداری کا تصور۔ دیکھیں جنید بھائی، ہمارے معاشرے میں جو مذہبی قائدین ہیں انہیں اس بات کا لازماً اب ادراک کر لینا چاہیے کہ جو غلطیاں ہم سے پہلے صدور جن کا ہوتا رہا ہے وہ اب نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم برداشت کی بات کرتے ہیں تو اس کا بنیادی طور پر تعلق ہے تربیت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یعنی معاشرے کے اندر مذہبی ہم آہنگی کون پیدا کریں گے؟ وہ لوگ جو معاشرے کی تربیت کریں گے۔ درست۔ اب تربیت کرنے والے کون ہیں؟ نمبر 1 اساتذہ ہیں جو پڑھاتے ہیں، نمبر 2 علماء ہیں جن کا کام ہے کہ وہ دین کو آگے پہنچاتے ہیں، اور نمبر 3 قائدین ہیں۔ بدقسمتی سے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، تو قرآن و حدیث نے تو مذہبی قائدین کو بہت وسعت فکر عطا فرمائی، لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں، اور خاص طور پہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہمیں ڈومیسٹک قیادت میسر ہے۔ عالمی تناظر میں چیزوں کو دیکھنے والے لوگ موجود ہی نہیں ہیں، ان کے اندر وہ کیپیبلٹی ہی موجود نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو عالمی تناظر میں دیکھیں کہ اس وقت دنیا کیا سوچ رہی ہے اور دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ یعنی مقامی سطح پہ کوئی بین الاقوامی سطح کی شخصیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ دیکھیں ہم خطاب کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے، اب اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے ہم پر مگر پہنچانا۔ جب ہم یہ کہہ کے خطاب ختم کرتے ہیں کہ ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کے اس پر جھوٹا الزام لگا کے اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیں؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ واقعات، جن 2 واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جب یہ واقعات رونما ہوئے، اب دنیا مجھ سے سوال کرتی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے اور بالکل درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آپ ایک انسان پر الزام لگا کر اسے قتل کر دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو پوری دنیا کے اندر اس واقعے کو دیکھا جا رہا ہے تو آپ اس دنیا کو تبلیغ کس طرح کریں گے؟ اور پھر آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ کے اپنے جو بچے ہیں وہ بعض اوقات آپ کے واقعات کی بنا پر، ایسے واقعات جن کا ظہور ہوتا ہے، وہ دین سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے ضبط کو بڑھائیں، دوسرے نمبر پر اپنی شفقت کو بڑھائیں، تیسرے نمبر پر اگر کہیں پر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اختلاف علمی رکھے، مخالفت نہ بنائیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو حسد سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو علم سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر علم سے پیدا ہونے والا اختلاف امام ابو یوسف اور امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ سے کرتے ہیں تو وہ قبول کرتے ہیں، اور کئی مسائل کے اندر کرتے ہیں۔ تو اگر آج چند چیزوں کے اندر ہمارے درمیان کہیں پر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کو برا بنا لیں۔ اور میں ایک بات اور یہاں پر ضمناً کہہ دیتا ہوں کہ بالخصوص وہ طبقہ جنہیں خطباء کہا جاتا ہے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈیسنٹ انداز میں تبلیغ دین کریں۔ آج ہمارا بچہ بعض اوقات یہ سوال بھی کرتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ آرام سے بھی تو ہو سکتی تھی، یہ مولانا صاحب اتنا چیخ کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے گھر پہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ تو آپ جب دین کو بیان کر رہے ہیں تو آپ نرمی کے ساتھ بیان کریں، آج کے تقاضوں کے مطابق بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ گویا کہ میں اسے یوں سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے
اس نہج پر جس نہج پر رسول اللہ نے تبلیغ فرمائی. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم پاس سے فیض حاصل کرتے ہوئے جب ہم اس کو اپنا لیں گے تو آپ سوچئے کہ اس زمانے میں کتنے فسادات تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن انداز کے اندر حکمت کے ساتھ انہیں دین کے قریب کیا. تو آج بھی فسادات ہیں, آپ اس رویے کو اپنا لیں. نہیں, آپ ایک چیز دیکھیں, ایک مثال صرف ایک آرگومنٹ کے طور پہ کہ سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف فرمائے. بات ایک بہت ہی چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن پوری کائنات ہے اس کے اندر کہ تکریم انسانیت کا فلسفہ سرکار علیہ السلام نے دے دیا ہے مذہبی رواداری کا. ایک واقعے کے اندر کہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا, سرکار علیہ السلام جو ہے وہ تشریف فرماتے, آپ کھڑے ہو گئے, تو صحابہ نے سوال کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو غیر مسلم تھا, آپ اس کی تکریم کا فرمایا انسان تو ہے, تو اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی. بالکل. اچھا, اس میں اگلا ضمن سوال کہ ہم یہ تو ہو گئی غیر مسلم کی بات, ہم آپس میں مطلب دیگر مسالک کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ایسے ہیں کہ ایک ویڈیو آپ نے ریلیز کی, اب اس کے خلاف یہ شرعی فریضہ ہو گیا کہ میں ویڈیو جواب در جواب کروں گا, تو آگ تو زیادہ ہم نے بھڑکا دیا. دیکھیں, سب سے بڑا المیہ یہ ہے جنید بھائی کہ جب آپ کے مفادات ذاتی آپ کے دین سے جڑ جائیں اور آپ دین کو ذاتی مفاد پر قربان کرنا شروع ہو جائیں تو پھر انسان کسی بھی حد تک گھیر سکتا ہے. اور آج بدقسمتی کے ساتھ بڑے سمجھدار افراد بھی اس مرض میں مبتلا ہیں. ایسا ہی کئی لوگ اپنا خطاب اور ویڈیو صرف اس لیے کروا رہے ہیں کہ وہ وائرل ہو جائے. کئی لوگ اس پہ ٹائٹل اس الفاظ کے ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ وائرل ہو جائے. آپ سوچئے کہ چند ویوز کی خاطر, کیپشنز میں آگ لگاتے ہیں, شہرت کی خاطر, چند دنیاوی مفادات کی خاطر آپ دین کو جو ہے وہ گویا کہ بیچ رہے ہیں. تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے, میرے الفاظ کی وجہ سے, میرے انداز کی وجہ سے, میرے ٹائٹل کی وجہ سے میرے دین کو نقصان نہ پہنچے. اور نتیجتاً پھر جو آج ہماری نیو جنریشن بیٹھی ہے, آپ مجھے بتائیے کہ وہ دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں یا انتشار پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ بالکل صحیح. جواب در جواب آ رہا ہوتا ہے اور اس میں مقصد کوئی بھی حاصل نہیں ہوتا. تو سب سے بنیادی چیز یہ کہ ہم درد دین کو سمجھیں, آج امت مسلمہ کے احوال کو دیکھیں, اپنی ذمہ داری کو دیکھیں اور اپنے مفادات کو دین کے لیے قربان کریں اور اس طریق کو اپنائیں جو طریق ہمیں قرآن, حدیث اور سیرت مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے. اس پہ تو بڑی اور گفتگو ہو سکتی ہے, وقت چونکہ بڑا کم ہے, کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے صاحب کہ اس وجہ سے جو ہے یہ جو سوشل میڈیا کی اس وقت تباہیاں ہوئی ہیں کہ ویڈیوز در ویڈیوز, جواب در جواب, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا, ایک دوسرے کے مسلک کو متون کرنا. ارے یہ نہیں سمجھ رہے صاحب کہ اصل چادر تو میرے سرکار علیہ السلام کی چادر ہے, اصل بینر تو میرے سرکار علیہ السلام کا بینر ہے, اصل پرچم تو میرے سرکار علیہ السلام کا پرچم ہے. کچھ بھی ہو جائیں, آفٹر آل ہمیں جانا تو اسی رنگ میں ڈھلنا ہے. اب ذرا ڈاکٹر صاحب ایک تو پہلو یہ آ گیا, یہ پہلو میں نے اس لیے پہلے ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے جو مذہبی شخصیات ہیں مذہبی حوالے سے بات ہو جائے تاکہ پھر ہم سیاسی عدم برداشت پہ جا کے بات کریں. یہ بھی معاشرے کے اندر بالکل ختم ہو گئی ہے, یعنی دو ایکسٹریمز پہ معاشرہ آ کے بالکل کھڑا ہو گیا ہے. مطلب ہم مخالفین سے نمٹنے کے لیے, آج آپ دیکھیں جو اس وقت آج کل منظرنامہ چل رہا ہے, عالم یہ ہو گیا ہے کہ مخالفین سے نمٹنے کے لیے ہم اتنے نچلے لیول پہ آ گئے کہ معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو گیا ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, مطلب میرے جملے کو اس طرح مت لیجیے گا, ایسا لگتا ہے جیسے قرآن میں اترا ہوا کوئی جو ہے مطلب نام آ گیا ہے کہ جی اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی, باقی ساری باتیں ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں. کیسے ختم کریں گے اس عدم برداشت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی طور پر تو مقدمے کے طور پر جنید میں یہ کہوں گا کہ سیاسی عدم برداشت کا کلچر ہی دیگر عدم برداشت کے پہلوؤں کا اظہار کرتا ہے. جیسے مذہبی عدم برداشت اور تحمل, یہ اپنے آپ میں کوئی خاص فینومینا ان معنوں بھی نہیں ہے کہ اس کی روٹس بھی آپ کو نظر آئیں گی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انٹالرنس کے اندر. اچھا, یعنی اس میں کافی چیزیں ہیں جس میں سے صرف چند بنیادی بڑی باتیں میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا صرف ایسی پوائنٹرز کے طور پر. پہلی بات تو جنید مجھے یہ لگتی ہے کہ گلوبلی بھی اگر مسلمان دیکھیں اور لوکلی نیشنلی بھی دیکھیں, ہمارے کئی سیاسی معاملات جن کا ہم نے قانونی حل پیش کیا مشاورت کی بنیاد پر, گفتگو اور دلائل کی بنیاد پر, وہ مسائل بھی نہیں حل ہوئے. اس کی بہترین مثال مسئلہ کشمیر ہے, اس کی بہترین مثال مسئلہ فلسطین ہے. اگر کشمیر چونکہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو میں بتاؤں کہ گزشتہ 73 سالوں سے یہ ان ریزالوڈ ہے, حتیٰ کہ UN اور دیگر ڈائیلاگز اپنے کلائمیکس پہ پہنچنے کے باوجود بھی اگر یہ حل نہیں ہو رہے
تو یقیناً آپ مجھے بتائیے کہ پھر فرسٹریشن بھی پیدا ہوگی, انٹالرنس بھی پیدا ہوگی, اور پھر معاملات کبھی ترتیب نہیں پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اہل اقتدار نے جو گفتگو کا رستہ ہے وہ خود انہوں نے اب بند کر دیا ہے. تو نیچرلی آپ یہ دیکھیے کہ جو بچے, جو نوجوان ان 73 سالوں میں مختلف اسٹیجز پر پیدا ہوئے, وہ اس برڈن کے ساتھ پیدا ہوئے کہ دیکھیں ہمارا ایک مسئلہ جو کہ ہمارا قانونی حق ہے وہ حل نہیں ہوا. نمبر 1. پھر اس کی امپلیکیشنز دیکھیے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی. یعنی پولیٹیکل سٹیبلٹی سے میری مراد یہ ہے کہ تھرو پراپر چینل اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہمیشہ اس کے اندر رہی, اور اس کی ایک بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے, اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کئی مسائل جو کہ ہم قانونی طور پر حل کر سکتے ہیں, حل ہو چکے ہوتے ہیں, اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. مجھے ایک بات بتائیے, میں عام سطح اچھا اگر میں ایک چھوٹی سی ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس کی ایک مثال دیکھیے. جیسے بلیسفیمی کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑے لوگ گفتگو کرتے ہیں, لبرلز اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں, دیکھیں جی مذہبی لوگوں نے تشدد کر دیا, سب معاشرے کا ستیاناش کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بلیسفیمی ایک مسئلہ ہے تو قانونی اس کا حل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, ہاں تو آپ اس کا حل کیجئے. آئے دن یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, یہ مسائل یوں نہیں پیدا ہوتے کہ معاشرے کے اندر عدم برداشت ہے, اس لیے ہوتے ہیں کہ قانونی حل خود ہم بند کر دیتے ہیں کئی حلقوں کو خوش کرنے کے لیے. اور دوسری بات, یعنی مثال کے طور پہ ہمارے یہاں عدل کا نظام اگر مضبوط ہو جائے کہ وہ بات اس کی ایگزیکیوشن صحیح ہو جائے, ایف آئی آر کا نظام تھانے کی سطح پہ صحیح ہو جائے, اس کو پرسول کیا جائے, اور پھر جو قانون کہتا ہے قانون کے مطابق جو گستاخ ہے ان کو جو ہے اپنے انجام تک پہنچایا جائے, تو پھر ظاہر عدم برداشت نہیں ہوگا. اور یہاں پر میں لبرل حلقے کے لیے بھی ایک بات کہتا ہوں. آپ آزادی کی بات کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آزادی بالکل دے دی جائے, تو مجھے بتائیے جو اسلام آباد میں بچی کے قتل کا واقعہ ہوا ہے, سب سے پہلے تو لبرل حلقوں کی اس کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ اگر آزادی اس انداز میں دی جائے گی جس میں بچوں کا قتل ہو جائے, بچیوں کا قتل ہو جائے, اور اہل اقتدار پھر اس کی یعنی اس کی ایک لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر انصاف نہ ملنا, یہ لبرل لوگوں کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کلک ہے, اور ان کی آئیڈیالوجی بھی ڈیفیم ہو رہی ہے, اور اس کی ویکنس کا اظہار ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات, مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے, کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر آپ دیکھیں تو ایک لفظ آپ نے بار بار ہم نے بھی سنا چھوٹے ہوتے سے لے کر, اس کو ہم کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ, بجٹ ڈیفیسٹ. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر, ہمارے اس معاشرے کے اندر بجٹ ہم بناتے ہیں کم, خرچے کرتے ہیں زیادہ. برڈن کون برداشت کرتا ہے؟ نچلا طبقہ. اوپر والا طبقہ ٹیکس بھی نہیں دے رہا, نچلا طبقہ اپنی سروائیول کے لیے فائٹ کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں عدم برداشت نہیں ہوگی تو اور کیا ہو. چوتھی بات, میڈیا. میڈیا کے حوالے سے ایک بڑی فیمس لائن میں ضرور کہنا چاہوں گی جو میں ایکسس ہوتا ہوں. میڈیا ہر ایک کے اوپر کرٹیسائز کرتا ہے اور اس کا حق رکھتا ہے, لیکن اپنے اوپر کرٹیسائز کرنے کا موقع نہ کوئی پلیٹ فارم دیتا. تو اب آپ دیکھیے اس کی لینگویج دیکھیے, اگر آپ سیاسی پولیٹیکل ٹاک شوز میں آپ دیکھیں گے اس کے اندر عدم برداشت, پریکٹسز کیا ہیں اس کے اندر عدم برداشت, لینگویج کیا ہے اس کے اندر عدم برداشت. اب یہ جب ہم صبح و شام سنیں گے, پڑھیں گے, دیکھیں گے, محسوس کریں گے, برتیں گے, تو اس کے نتیجے میں کیا محبتیں. ایک بات آخر میں تاکہ بات آگے بڑھائیں, جنرل میں بات, ایک بہت ہی جنرل کوشچن ہے جو میں نے کہا منظر نامہ اس وقت بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں جو سیاسی رہنمائیں آپس میں وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو اب تیار ہی نہیں ہے. کریکٹر اسیسینیشن عام بات ہو گئی ہے, جھوٹ بہتان عام بات ہو گئی ہے, ایک دوسرے کی پگڑیوں کو اچھال دینا عام بات ہو گئی ہے, ایک دوسرے کے کپڑے اتار دینا عام سی بات ہو گئی ہے. یعنی اس حد تک بغض بڑھ چکا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو, جو کہ اگر سیاہ بھی ہے تو مطلب ایک اچھے کاز سامنے مطلب لے کے کوئی کھڑا ہوا ہے, اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس حد تک ہم اس لیول پہ آ چکے ہیں. تباہی کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. مطلب وہ جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے فالوورز ہیں وہ تو پھر ظاہر مارنے اور مرنے کو تیار ہوں گے. بالکل. اچھا اب میڈیا کی لینگویج کے حوالے سے دوسری بات میں کیا کہوں گا, ڈرامہ, لٹریچر. آپ بتائیں مقدس رشتوں کو پامال کرنے کا بہترین میڈیم اب یہ بن گیا ہے. آپ معاشرے کے اندر کیسے استحکام لے کر آئیں گے جب آپ وہاں سے فیڈ کریں. چوتھی بات, یہ جو ہم نے ٹیکنالوجی بوم کے نام کے اوپر بچوں کو گیمنگ اور اس گیمنگ کے اندر وائلنس کے جہاں پر پب جی, فری فائر, اور یہ ایک اسٹیبلشڈ امپیریکل فیکٹ ہے کہ جو بچے دیکھیں گے وائلنس, وہ پریکٹس بھی کریں گے, اور ان کے لیے پریکٹس کوئی نارمل میٹر ہو جائے. بالکل. اب آخر میں ایک جملہ جس سے پورا مسئلہ یعنی کہ سمجھ میں آئے گا, کیا عدم تشدد انفرادی مسئلہ ہے؟ ہمارے ہاں
بیانیہ یہ ہے کہ ایز ایف یہ ہمارے غفار بھائی کا، یہ ہمارے ستار بھائی کا نجی مسئلہ ہے. نہیں، یہ جو وہ معاشرت ہے، جو پورا معاشرہ ہے، پوری گرینڈ اسکیم ہے جس معاشرے کا ہم حصہ ہوتے ہیں، اس کا اظہار ہمارے دوست جو سامنے نجی زندگی میں کرتے ہیں وہ ہوتا ہے انفرادی مسئلہ. اچھا، یہ انفرادی مسئلہ ہو بھی نہیں سکتا. اور یہی بات میرا خیال اسی سوال کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں اور یہ بات آخر میں ذرا سم اپ کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں کہ معاشرے میں عدم استحکام کی میرا اپنا ماننا یہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاست کا کوئی واضح بیانیہ جسے آپ کہتے ہیں جو کہ آئین کی انٹرپریٹیشن یعنی اس کی صورت میں ہو یا آئین کی روشنی میں، اس کی تشریح کی صورت میں ہو، وہ نظر نہیں آتا. یہ میرا اپنا ماننا ہے. مے بی آئی ایم رانگ، آپ اس کی وضاحت کیجئے. یہ وجہ ہے کہ ہم دو انتہاؤں پر آ کے کھڑے ہو گئے. آپ دیکھیے ایک معاشرہ جہاں پہ دو انتہاؤں پہ آ کے کھڑا ہو جائے نا، کہ ایک طرف ہم یہ کلیم کریں کہ ہم انتہائی مذہبی ہیں اور ایک طرف ایک طبقہ کھڑا ہو جائے جو اپنے آپ کو لبرل کلیم کرے، یعنی وہ اپنی انتہاؤں پر موجود ہو، تو پھر ایک عام آدمی کی نگاہ جاتی ہے ریاست کے بیانیے کی طرف کہ ریاست اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے. تو ریاست کا تو کوئی بیانیہ واضح طور پہ ہے نہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات پر کلام کرنے سے پہلے انتہا پسندی کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ انتہا پسندی کے لیے قرآن و حدیث میں غلوف کا لفظ ارشاد فرمایا گیا، اور غلوف کی جو تعریف علماء نے ارشاد فرمائی تجاوز الحد، اپنی حد سے تجاوز کرنا، یہ انتہا پسندی ہے. اسی طرح میانہ روی اور اعتدال سے نکلنا، یہ اسے انتہا پسندی کا نام دیا گیا ہے. جب یہود و نصارہ نے انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا اور مسیح نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، کہ اے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلوف اور انتہا پسندی نہ کرو. اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انتہا پسندی سے بچو کہ پچھلی قومیں انتہا پسندی کی وجہ سے ہی ہلاک و برباد ہوئی تھیں. اور دین میں انتہا پسندی حضور علیہ السلام کو کس قدر ناپسند ہے، یہ حدیث پاک اگر ہم غور سے سنیں گے تو آج کل جو یہ انتہا پسندی عروج پر ہے اس کا اس حدیث سے ایک بہترین سبق ان لوگوں کو ملتا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو امام منتخب فرمایا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا دشوار ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت لمبی قرات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا جلال آپ پر طاری ہوا کہ پہلے کبھی ایسا جلال نہ دیکھا تھا. حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا جو امام صاحب تھے اور تلقین کی کہ تم دین کے حوالے سے لوگوں کو نفرت میں مبتلا کرتے ہو، جو امام ہو اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے کہ نماز پڑھنے والوں میں مریض بھی ہے اور حاجت مند بھی موجود ہے. اب یہاں دیکھیں انتہا پسندی کا بالکل یہ چھوٹا سا نمونہ ہے کہ جو تلاوت کرنی تھی اس میں ذرا سا اضافہ ہو گیا، اعتدال سے ہٹ کر تلاوت ہو گئی. حضور علیہ السلام کا جلال یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں پہلے ایسا جلال کبھی نہ دیکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام انتہا پسندی کو ذرا سی بھی اگر احکام میں رواداری کو ختم کیا جائے، اعتدال سے ہٹا جائے، اسلام اس کو سخت ناپسند کرتا ہے. اس کے جو اسباب ہیں یا انتہا پسندی کو ختم کرنا، دیکھیں دین ہمارا جو آئین ہے اس نے ایک واضح اصول بتا دیا کہ قرآن اور حدیث سے متصادم کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا. اسلام پاکستان کے اندر آپ کلام کریں آئین پہ اور ذرا ریاست کے کردار پہ بات کریں. جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئین سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا. اس کے باوجود بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کھڑے رہ کر بڑے بڑے اسلامی اصولوں سے بغاوت کا اعلان کیا جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاست خاموش رہتی ہے ایسے بڑے بڑے اسلام مخالف دعوے کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے سے. یہی وجہ ہے کہ پھر انتہا پسندی جنم لیتی ہے. اور لبرلزم
لبرلزم تو اس کی ابتدا ہی انتہا پسندی ہے کہ لبرلزم دیکھیں عورت ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ پروان چڑھانا چاہتا ہے، جبکہ اسلام قوم لوط کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ سخت حرام ہے اور ان کی بستی کو الٹ دیا گیا. تو یہ واضح اسلامی اصول ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ بغاوت ہوتی ہے، اور ریاست یہ اصول موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی تشریحات کے حوالے سے کمزور ہے. اس کا جو حل ہے جو ان انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے کہ ہمارے اسکولنگ سسٹم میں ہمارے نصاب میں انتہا پسندی کے حوالے سے لیکچر موجود ہونا چاہیے، بچوں کو تعلیم ہونی چاہیے، اسی طرح عدل و انصاف کا نظام ہونا چاہیے، توہین مذہب کے جو مجرمین ہیں ان کو فوراً سزا دینی چاہیے تاکہ انتہا پسندی نہ بڑھے. اسی طرح قانون کا نفاذ ہے کہ دوسرے ملکوں میں جہاں پہ قانون نافذ ہوتا ہے وہاں ہر شخص قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہاں پر قانون موجود ہے کتابوں میں لیکن نافذ نہیں ہوتا، نافذ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وقت سمٹ گیا ناظرین، کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں. نماز میں خشوع و خضوع کے حوالے سے آپ کو بتلاتے ہیں، لیکن آج کے موضوع پر غور ضرور کیجیے گا اور ریاست کو یقیناً اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جس شخص کا دل نماز میں نہ لگتا ہو تو وہ سورہ مومنون کی پہلی 2 آیات کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا اور نماز میں دل لگ جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ بے شک کم سن بچے کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج بھی ڈال دیا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے. لہٰذا قبل اس کے کہ بچے کے دل میں طاغوتی طاقتیں حملہ آور ہو جائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون کا استحکام معاشرہ اور رواداری کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا. آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود ہیں. تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی و سیدتنا فاطمہ و سیدہ و صحبہ و بارک وسلم.